کرغزستان میں زندگی کو خطرہ، پاکستانی طلبہ کی بخشش میں وطن واپسی شروع، 30 طلبہ سمیت 180 پاکستانی خصوصی پرواز سے لاہور پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ کرغزستان میں بلوائیوں نے پاکستانی طلبہ کے ہاسٹل پر حملہ کیا۔ بشقیق کے مقامی طلبہ نے ہاسٹل اور اپارٹمنٹس میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ ڈنڈا بردار گنڈوں نے طلبہ کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور وحشیانہ تشدد کیا۔ طلبہ مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن کوئی نہ آیا۔ طالبات نے بستروں کے نیچے اور الماریوں کے پیچھے چھپ کر جان بچائی۔ صورتحال قابو کرنے کے لیے فوج طلب کرنا پڑی۔ 4 دن پہلے مقامی اور مصری طلبہ میں غزہ کے معاملے پر بحث کے دوران جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد گزشتہ رات 300 سے زائد مقامی طلبہ نے غیر ملکیوں کے ہاسٹلز پر حملہ کیا۔ پاکستان سے تقریباً 10,000 طلبہ میڈیکل کی تعلیم کے لیے کرغزستان میں موجود ہیں۔ کرغز بلوائی دھمکی دے رہے ہیں، ہاسٹل خالی کرو، ہم کہاں جائیں؟ مقامی افراد نے ڈر سے کرائے پر رہائش پذیر پاکستانی طلبہ سے گھر خالی کرانا شروع کر دیے۔ ایک طالب علم کا کہنا ہے پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں، لوگ نہیں چاہتے ان کی املاک کو نقصان پہنچے۔ کرغزستان میں زیر تعلیم طلبہ کے اہل خانہ بچوں کی بحفاظت واپسی کے لیے پریشان۔ چکوال کے نوجوان محمد عمیر کے والد کہتے ہیں بلوائی بچوں کو ملک چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر واپس اپنے ملک نہ گئے تو آج مزید شدت سے حملہ کریں گے۔ سیالکوٹ کی طالبہ کی والدہ نے بتایا بیٹی خوف کی وجہ سے کمرے میں بھی اونچی آواز میں بات نہیں کر رہی۔ والدہ نے شکوہ کیا کہ سفارت خانہ کوئی مدد نہیں کر رہا۔ صدر اسٹوڈنٹ کونسل کرغزستان حسین اریانی نے ARY نیوز کو بتایا ہاسٹل اور گھروں میں محصور ہیں، باہر نہیں جا سکتے۔ فیک نیوز بھی چل رہی ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ کرغزستان میں پاکستانیوں کی مدد کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج صبح بشقیق روانہ ہوں گے۔ کرغز حکام سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی وزیر امیر مقام آج رات بشقیق جائیں گے۔ وزیر اعظم کا کرغزستان میں پاکستانی سفیر سے رابطہ، پاکستانی طلبہ کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا کہنا تھا طلبہ کی وطن واپسی کے اخراجات حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی پاکستانی سفیر سے رابطہ۔ علی امین گنڈاپور نے کہا خیبر پختونخوا کے طلبہ کی وطن واپسی کے اخراجات صوبائی حکومت ادا کرے گی۔ رات میں یہاں پہ کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلز اور ان کی پرائیویٹ رہائش گاہوں پر حملہ کیا۔ 14 بین الاقوامی نیشنلز ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ ایک پاکستانی نیشنل شاہزید زیر علاج ہے۔ کرغز نیشنل ہاسپٹل میں شاہزید سے ملاقات کی، اس کی حالت خطرے سے باہر۔ بہت سی خبریں فیک ہیں، سوشل میڈیا پر خبروں کو پھیلانے سے پہلے تصدیق کر لیں۔ کسی غیر ملکی طالب علم کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ پاکستانی طالب علم شاہ سیب کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ کل کے مقابلے میں آج صورتحال بہتر ہے۔ کرغزستان میں پاکستانی سفیر حسن زغم کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا پاکستانی طلبہ صرف ہاسٹل نہیں پورے شہر میں موجود ہیں۔ طلبہ نے بتایا کہ بلوائی ٹولیوں کی شکل میں گھوم رہی ہیں۔ کرغز حکام نے سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ پاکستانی طلبہ پر تشدد کے بعد کرغز ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ناظم الامور کو پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا گیا۔ کرغز حکام نے قصورواروں کو سزا دینے کا وعدہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بشقیق میں پاکستانی طلبہ پر تشدد پر اظہار تشویش، کہا وزارت خارجہ پاکستانی طلبہ کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کرغزستان میں پاکستانی طلبہ کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ زلفی بخاری کا کہنا ہے 48 گھنٹے کے لیے سیاست ایک طرف رکھ کر بچوں کا مسئلہ حل کیا جائے۔ امین جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت روایتی بیانات کے بجائے بشقیق ٹیم روانہ کرے۔ بانی PTI نے 7 دینے کا وعدہ کر کے لندن پلان بنایا۔ میری پیٹھ میں خنجر گھونپا، نواز شریف کا پارٹی اجلاس سے خطاب، کہا 2013 میں حکومت سنبھالتے ہی بانی PTI سے ملنے گیا، ان کے کہنے پر بنی گالہ کی سڑک بھی بنا کر دی۔ بولے سابق چیف جسٹس عاقب نثار کی آڈیو میرے پاس موجود ہے جس میں وہ بول رہا ہے بانی PTI کو لانا ہے، نواز شریف اور مریم نواز کو اندر رکھنا ہے۔
जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बताएं, इतनी जायदाद कहां से बनाई? हकीकत होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, हमारी तरह इनको भी नैब की पेशियां भुगतनी चाहिए। दुनिया के किसी मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर को जजेस नहीं निकाल सकते। जानना चाहता हूं हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा गया? मेरा पूछने का ये हक है, ये हक मैं अपने पास हमेशा रखूंगा। झूठे मुकदमात भुगतने वालों पर नाज है। तमाम लोगों ने जुर्रत के साथ हालात का मुकाबला किया। साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, मुल्क और कौम के खिलाफ की गई, जिसने मुल्क को हिला कर रख दिया। खारजा पॉलिसी समेत सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। तरक्की का जनाजा निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे शुरू किए, मुल्क से दहशतगर्दी, लोड शेडिंग, महंगाई का खात्मा किया, कराची में अमन कायम किया, चीन से $33 अरब की सरमायाकारी लेकर आए। नवाज शरीफ के साथ जुल्म के नतीजे में मुझे पार्टी सदारत सौंपी गई, अब ये अमानत वापस कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ का पार्टी सदारत से इस्तीफा, आइंदा पार्टी इलेक्शन तक कायम मुकाम सदर होगा। 28 मई को नून लीग के नए सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। नवाज शरीफ बुजुर्ग हैं, उनका एग्जिट शानदार और जानदार नहीं, अपना नुकसान खुद कर लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी का काबीना में शमूलियत का फैसला इतना आसान नहीं। गंदम स्कैंडल में तगड़े ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स मुलविस हैं। हुकूमती इंक्वायरी सिर्फ लॉलीपॉप है। इंक्वायरी नैब या सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन से करानी चाहिए। कहते हैं स्कैंडल दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दबने नहीं देंगे। किसानों के मुशावरे से दरख्वास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, खुद मुद्दई बनेंगे। भारत में IT इनकलाब आ सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? लाहौर समेत पूरे पंजाब को फ्री वाईफाई देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ऐलान। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने IT सिटी मंसूबे की बुनियाद रखी थी। 2.5 माह की कलील मुद्दत में पहली IT सिटी का इफ्तिताह किया गया। 853 एकड़ पर मुश्तमिल IT सिटी को 10 साल के लिए टैक्स फ्री बनाया जा रहा है। मिनिस्टर ऑफ KP will decide what course to take, कि किस तरीके से आगे जाना है। हमें हमारे ऑफिसर्स नहीं दिए जा रहे, IG नहीं दिया जा रहा, चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा, हमारे फंड्स को रोका हुआ है इन्होंने। लोड शेडिंग का जो क्राइसिस होया हुआ है वहाँ, उसको मतलब आप लिटरली चाहते हैं कि जी वहाँ बिजली ना पहुँचे, तो ये चीफ मिनिस्टर ये तो नहीं होने देगा ना। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को फंड नहीं दे रहा। लोड शेडिंग का मामला संगीन हो गया। विफाक सूबे को बिजली देना ही नहीं चाहता। इन हालात में अली अमीन गंडापुर ने विफाक की हुकूमत को वक्त दिया है, फैसला वज़ीर आला करेंगे कि आगे क्या करना है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी IG के मामले पर विफाक कुछ नहीं कर रहा। सियासी जमातों से हमारी बातचीत जारी है। हमारा मैंडेट चोरी करने वाली 3 सियासी जमातों से बात नहीं हो सकती जब तक वो मैंडेट वापस ना करें। वैसे ही 30 मार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा। जिस तरह से बाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करेंगे कुछ भी नहीं। जैसे विफाकी हुकूमत मामला चलाना चाहेगी वो ताबेदारी करेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI से एस्टैब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है? सहाफ़ी ने पूछा। पानी PTI हशाश प्रशाश नजर आ रहे थे, क्या सारी सहूलतें मिल रही हैं? राना सना ने जवाब दिया, सब कुछ मिल रहा है, जो ममनुआ चीज़ है वो भी मिल रही है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, अली अमीन गंडापुर को विफाकी हुकूमत से लफ्जी गोलाबारी जेब नहीं देती। तहरीक इंसाफ की तारीख है, वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं, जब भी मुल्क चलने लगता है वो चलने नहीं देते। राना तनवीर ने कहा, अली अमीन गंडापुर जब वजीर नहीं थे तब भी उन्होंने कोई अक्ल की बात नहीं की। N148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर में तगड़ा मुकाबला मुतवक्के।
یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین سینٹ منتخب ہونے سے یہ نشست خالی ہوئی۔ ہمارے ہائی کورٹ میں اس وقت ٹوٹل پینڈنسی 46,000 کیسز ہیں، اس میں 11,000 ہمارے پاس سول ڈویژن پینڈنگ ہے۔ آئے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے ہم اس کا راستہ نکالیں تاکہ 2004 اور 5 سے لوگوں کی لٹیگیشن پڑی ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ میں 46,000 زیر التوا مقدمات ہیں، وکلا ہمارے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کریں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کا تقریب سے خطاب، کہا وکلا سائلین کی مشکلات حل کرنے کا کوئی راستہ نکالیں۔ اب کورٹ ورک 3 بجے تک ہوگا تاکہ جج کو آرڈر لکھنے کے لیے وقت ملے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے ملکی احتجاج کی کال کے بعد کوئٹہ پریس کلب کو ڈی سیل کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کے سیمینار پر پریس کلب سیل کر دیا گیا تھا۔ پی ایف یو جے نے احتجاج کی کال دیتے ہوئے کہا تھا بلوچستان حکومت کوئٹہ پریس کلب کا احترام کرے۔ پریس کلب کا احاطہ آزادی اظہار رائے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حکومت کو ایسے بزدلانہ اقدام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیصل بابڈا اور مصطفیٰ کمال نے عدلیہ پر الزامات لگائے، بادی نظر میں دونوں توہین عدالت کے مرتکب ہوئے۔ وضاحت کا موقع دیتے ہوئے شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، 2 ہفتے میں جواب جمع کرائیں۔ سپریم کورٹ نے ازخود نوٹس کے سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ لکھا توہین آمیز مواد دوبارہ نشر کرنے والے چینلز توہین عدالت ہی کر رہے ہوں گے۔ ٹی وی چینلز کو ایسا مواد نشر کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ کیس کی آئندہ سماعت 5 جون کو ہوگی۔ صدر آصف زرداری کے شہید میجر بابر خان کی گھرآمد، اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر زرداری کا کہنا ہے پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے، قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ صدر نے شہید کے وطن عزیز کے لیے خدمات، فرض سے لگن اور جذبہ حب الوطنی کو سراہا۔ میجر بابر خان یوب میں شہید ہوئے تھے۔ نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جان میرٹ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور برطانیہ میں مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون میں اضافے پر بھی بات چیت ہوئی۔ نواز شریف نے دونوں ملکوں کے تعلقات کی مضبوطی کے لیے برطانوی ہائی کمشنر کی کاوشوں کو سراہا۔ راولپنڈی اسلام آباد کے سرکاری گوداموں میں لاکھوں ٹن گندم خراب ہونے کا انکشاف، ذرائع محکمہ خوراک کا کہنا ہے فلار ملز مالکان نے مہنگی سرکاری گندم خریدنے سے انکار کر دیا۔ پرانی گندم کی فی من قیمت 4700 روپے ہے۔ فلار ملز مالکان کا کہنا ہے اوپن مارکیٹ میں فی من قیمت 3000 روپے ہے، جس کی کوالٹی بھی سرکاری گندم سے اچھی ہے۔ ایس ایس جی سی کو گیس کی کمی کا سامنا، صنعتی پاور جنریشن یونٹس سی این جی اسٹیشنز کے لیے 24 گھنٹے گیس بند رہے گی۔ گیس کی فراہمی آج صبح 8 بجے سے پیر کی صبح 8 بجے تک بند رہے گی۔ خوشاب میں پنج پیر کے مقام پر منی ٹرک کھائی میں جا گرا، حادثے میں 13 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کام کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ حادثے کے شکار خاندان منی ٹرک پر بنو سے وادی سون خوشاب آ رہا تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، موڑ کاٹتے ہوئے ٹرک بے قابو ہو کر کھائی میں جا گرا۔ جاں بحق افراد میں 5 بچے بھی شامل۔ افغانستان میں کئی روز کی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، غور اور فاریاب میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ افغان میڈیا کے مطابق سیلاب کے باعث 70 افراد جاں بحق اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ سیلاب سے 2000 مکانات تباہ اور 4000 مکانات کو نقصان پہنچا۔ گزشتہ ہفتے افغان صوبے بغلان میں سیلاب سے 300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ غزہ پر بارود کی بارش، اسرائیلی فورسز کے اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپس پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 83 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 35,386 ہو گئے۔ رفح کی خیمہ بستی میں موت کے سائے، اب تک 6,30,000 فلسطینی نقل مکانی کر چکے۔
غزہ پر OIC کا کردار قابل مذمت ہے۔ مصر اور ترکیہ کو اب عالمی عدالت یاد آ گئی۔ حکومت پاکستان کا رویہ بھی شرمناک ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق احمد خان کہتے ہیں امریکہ اور یورپ میں عوام فلسطینیوں کے لیے اٹھ گئے ہیں، پاکستانی عوام بھی باہر نکل آئے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف لندن میں پھر بڑا احتجاج، ہزاروں افراد کی اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف نعرے، شرکا برطانیہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ انگلینڈ کو ہوم گراؤنڈ پر T20 میں پہلی بار ہرانے کا مشن، شاہینوں نے سیریز کے لیے کمر کس لی۔ قومی اسکواڈ کی دوسرے روز بھی پریکٹس، 4 میچز کی سیریز کا پہلا T20 بدھ کو لیڈز میں کھیلا جائے گا۔ اگر وراٹ کوہلی کی طرف سے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے تو انہیں کہتے ہیں کہ واقعی ملک کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایمبیسیڈرز ہیں ملک کے۔ تو وراٹ سے مجھے امید بھی یہی تھی کہ اچھا پازیٹیو اسٹیٹمنٹ اس کی طرف سے آئے گا۔ وراٹ کوہلی نے پاکستان آنے سے متعلق اچھی بات کی ہے، ان سے ایسی ہی بات کی امید تھی۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں کوہلی PSL میں آئے یا بھارتی ٹیم کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں۔ سائم میں بہت ٹیلنٹ ہے، امید ہے پرفارم کرے گا۔ محمد حارث اور صاحبزادہ فرحان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، شاہین کو کہا ہے صرف کرکٹ پر فوکس رکھیں۔ یورپین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی تنسازوں کی دھوم، چاندی اور کانسی کے تمغے جیت لیے۔ ہنگری میں ارسلان بیگ نے سپورٹس فزکس کیٹیگری میں سلور میڈل اپنے نام کیا۔ شہزاد قریشی 90 کلو گرام کیٹیگری میں برونز میڈل جیتنے میں کامیاب رہے۔ گرتے سنبھلتے ہامتے کامتے ایتھلیٹس کو کووڈ-19 کے بعد دی گریٹ وال آف چائنا پر پہلی میراتھن کا انعقاد۔ 58 ملکوں کے 800 سے زیادہ ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ امریکہ سے سب سے زیادہ 88 رنرز شریک ہوئے۔ فاتح ایتھلیٹس کو میڈلز پہنائے گئے۔ اور انگلش ایکسس اسکالرشپ پروگرام کے 20 سال مکمل ہونے کی خوشی، کراچی میں امریکی کونسل جنرل تقریب میں جھوم اٹھے۔ سندھی گیت ہو جمالو پر رقص کر کے محفل روک لی۔